حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے میرے کریم آقا، کیا ہماری وہ نیکیاں جو ہم نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کی تھی، ہمارا کریم رب ہمیں ان نیکیوں پر بھی اجر عطا فرمائے گا؟ پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا نیکی کی ہے تم نے اسلام قبول کرنے سے پہلے؟ انہوں نے عرض کی کہ اے میرے محبوب آقا، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں مکہ کا چودھری ہوں، رئیس ہوں، میرے محلات ہیں جہاں ہر وقت کھانا تیار ہو رہا ہے، فقراء آ رہے ہیں، مساکین آ رہے ہیں، ضرورت مند آ رہے ہیں، مسافر آ رہے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، رکنے والے رکتے ہیں، قیام گاہیں ہیں، لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ میں ڈیرے دار شخص ہوں، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے اور میں انہیں تلاش کرنے کے لیے تیسرے اونٹ پر سوار مکہ کے مضافات میں نکلا اور انہیں ڈھونڈتے 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 ایک جگہ پہنچا تو وہاں دیکھا کہ ایک باڑے کے اندر میرے دونوں اونٹ باقی اونٹوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں خیمے کے اندر گیا، وہاں ایک بڑی عمر کا شخص بیٹھا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ 2 اونٹ جو تیرے اونٹوں کے ساتھ ہیں یہ میرے ہیں، اور یہ گم ہو گئے تھے، میں نے تلاش کرتے ہوئے یہاں آیا ہوں۔ اس نے کہا بھائی آپ کے ہیں تو آپ لے جائیے، یہ تو چرتے ہوئے کہیں کسی چراگاہ سے یہاں ہمارے اونٹوں کے ساتھ مل گئے تو ہم نے اندر بند کر دیے۔ دوران گفتگو اس نے پانی منگوا لیا اور اس نے کھجوریں منگوائیں۔ میں کھجوریں کھانے لگا، پانی پینے لگا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ اس دوران کسی بچے کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ ایک غلام آیا تو اس بوڑھے شخص نے اس غلام سے کہا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو آ کے مجھے بتانا اور میرے پاس لے کے آنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے زندہ دفن کر کے میرے پاس آنا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا واقعتاً تم بچی کو زندہ درگور کر دو گے؟ اس نے کہا ہاں زندہ دفن کروں گا، کہ میں کسی کے سامنے اپنا سر خم نہیں کر سکتا، ہمارے قبیلے اور قوم کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ اگر ہم نے بچی کو پالا اور بڑا کیا، ہم اس کی شادی کریں گے تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ نوکر اور غلام نے آ کر بتایا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ حضرت صعصع بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا بجائے اس کے کہ تم اسے دفن کرو، میرے حوالے کر دو، یہ مجھے دے دو۔ یا رسول اللہ، اس نے پوچھا کہ اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ میں نے کہا یہ جو 2 اونٹ ہیں دونوں تم لے لو اور بدلے میں یہ بچی مجھے دے دو۔ اس نے کہا 2 اونٹ نہیں، یہ جس تیسرے اونٹ پہ تم سوار ہو کر آئے ہو یہ بھی دے کر جاؤ تو یہ بچی تمہیں دے دوں گا۔ میں نے کہا یہ تیسرا بھی لے لو، بس ایک غلام کو میرے ساتھ بھیجو جو مجھے میرے گھر تک لے کے جائے، میں گھر اتر جاؤں گا اور وہ اس سواری کو بھی لے کر تیرے پاس آ جائے۔ یا رسول اللہ، میں اس سے لے کر آیا
میں نے وہ بچی اپنی کنیز اور اپنی نوکرانی کو دی اور کہا کہ اس کی تربیت کرنی ہے، اسے پالنا ہے۔ وہ اسے پالنے لگی، بچی بڑی ہونے لگی۔ میں گھر آیا کرتا تھا، وہ میرے سینے پہ چڑھ جایا کرتی تھی اور میری داڑھی میں انگلیاں مارتی، میرے ساتھ کھیلتی۔ یا رسول اللہ، مجھے اس سے کھیلنا اتنا اچھا لگتا کہ یہ جو نیکی ہے، مجھے اس نیکی کا چسکا لگ گیا، اس کی عادت پڑ گئی۔ پھر میں اپنی سواری پہ سوار ہو کر مکہ کے گرد و پیش میں چکر لگایا کرتا، وہ لوگ، وہ قبیلے دیکھتا، تلاش کرتا کون لوگ ہیں جہاں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج ہے، مجھے خبر ملتی وہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ، میں وہاں پہنچ جاتا اور وہ بچیاں ان سے لے لیا کرتا، بدلے میں انہیں 3 اونٹ دیتا۔ میرے حرم میں اس وقت، میرے گھر میں اس وقت 360 بچیاں ہیں جو پل رہی ہیں، انہیں میں پال رہا ہوں، اللہ نے مجھے سبب بنایا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ نیکی کا کام میں نے دور جاہلیت میں کیا تھا، زمانہ کفر میں کیا تھا۔ اے میرے کریم آقا، کیا مجھے اس نیکی کا اللہ کے ہاں اجر ملے گا؟ محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اے سانسہ بن نازیہ، یہ اجر ہی تو ہے، تجھے اللہ نے اس کی جزا ہی تو دی ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان کی دولت دے دی، اللہ نے تجھے اپنے حبیب کے قدموں میں بھیج دیا، اللہ نے تیرے سینے کو اسلام سے مزین کر دیا، اللہ نے تجھے صحابی رسول بنا دیا، اللہ نے تیرے ماتھے پہ فوز کبیر کے تمغے سجا کر قرآن میں اللہ نے تیری تعریف کی ہے، توصیف کی ہے، تیری حمد و ثنا کی ہے، یہ اللہ نے تجھے جزا دی ہے، یہ اللہ نے تجھے انعام دیا ہے، اور اللہ حشر میں تجھے بڑا انعام عطا فرمانے والے ہیں۔